السلام علیکم۔ ہم اکثر اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اکثر یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے دو چہرے تھے، لیکن اس زمین پر ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس کے حقیقت میں دو چہرے تھے۔ برطانیہ کے ایک نواب خاندان سے آنکھ کھولنے والے ایڈورڈ ظاہری اعتبار سے بلا شبہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں ایک ایسی غیر معمولی چیز سے نوازا جس کا تصور ایڈورڈ تو دور کسی اور شخص نے بھی کبھی اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ ایڈورڈ جب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے پچھلے حصے پر بھی ایک چہرہ تھا جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خوفناک ہوتا چلا گیا۔ ایڈورڈ کے سر کے پچھلے حصے پر نمودار ہونے والا یہ چہرہ کچھ نہیں کھاتا تھا، لیکن وہ روتا اور ہنستا تھا، جس کی وجہ سے ایڈورڈ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ دو چہروں کے ساتھ پیدا ہونے والا ایڈورڈ اپنی نوعیت کا ایسا منفرد کیس تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایڈورڈ کا پچھلا چہرہ نہ صرف ان کے لیے مشکل کا باعث تھا بلکہ وہ دیگر لوگوں کو بھی خوف میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ یہ چہرہ مخصوص انداز میں اپنی آنکھیں گھمانے اور تاثرات دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ایڈورڈ سے دور رہنے لگے۔ پچھلے چہرے کی وجہ سے ایڈورڈ کی زندگی کے ساتھ ساتھ نیند بھی متاثر ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس نے ڈاکٹرز کو کئی مرتبہ پچھلے چہرے کو کٹوانے کو کہا۔ ایڈورڈ کے مطابق رات کو اس کا پچھلا چہرہ خوفناک انداز میں سرگوشیاں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے سونے میں مشکلات پیش آتی تھی۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کی مشکلات سے بخوبی واقف تھے، لیکن وہ اس کا آپریشن کسی صورت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ڈاکٹروں کو لگتا تھا کہ اس آپریشن سے ایڈورڈ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جب ایڈورڈ اپنی حالت پر روتا تو اس کا پچھلا چہرہ مسکراتا، جیسے وہ ایڈورڈ کو یہ تاثر دیتا ہو کہ وہ اس کی زندگی کو اسی طرح سے مشکلات میں ڈالتا رہے گا اور ایڈورڈ کو اسی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس معاملے میں کوئی اس کی مدد نہیں کرنے والا تو اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بڑا فیصلہ کیا۔ 23 سال کی عمر میں ایڈورڈ نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا اور خود کو پچھلے سر سے ملنے والی اذیت سے جان چھڑانے کے لیے زہر پی کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ایڈورڈ نے زہر پینے سے پہلے ایک خط لکھا جس میں اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے پچھلے سر کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ یہ سر مجھے قبر میں اپنی شر سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم صحت یاب ہیں، صحیح سلامت ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی زندگی کسی کو نہ دے جو راتوں کی نیند خراب ہو، جو دن کو سکون میسر نہ ہو، جو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے، جو دنیا مذاق اڑانے لگے، جو انسان اپنے جسم سے بیزار ہو۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام امت مسلمہ پہ کرم فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو صحت یاب اور تندرستی عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دنیا تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔